جب لوگوں تک اصلی حقائق پہنچے، جب لوگوں کو پتہ چلا کہ شیعہ مذہب حق ہے، شیعہ مذہب ہی صراط مستقیم کا راستہ ہے، لوگ تیزی سے شیعہ ہونے لگے۔ آج سے تقریباً 10 سال پہلے یا 8 سال پہلے ہم نے دیکھا لائیو اور سوشل میڈیا میں کہ مولوی سڑکوں پر اپنے جلسوں میں شیعہ کافر کے نعرے لگاتے نظر آ رہے تھے، لیکن ایک ایسا انقلاب آیا، اللہ یاری صاحب نے ایسی کتابیں کھول کر اہل سنت کی دکھائیں، اہل تشیع کی کتابیں دکھائیں، تو عوام فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گئی کہ آخر ہم مر کر جنت میں جانا چاہتے ہیں نہ کہ دوزخ میں، اور لوگوں نے سمجھداری کا فیصلہ کیا اور لوگ تیزی سے شیعہ ہو رہے ہیں۔ ہماری اہل سنت کی بہن شیعہ ہوئی ہے، تو یہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ۔ یہ سسٹر، اب سوال کیا آپ کا؟ سوال جو ہے میرا، جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ اہل سنت گھرانوں میں اتنی زیادہ انفارمیشن بچوں کو نہیں دی جاتی، جی تو کچھ چیزیں جو مجھے بھی نہیں پتا، میں امام زمانہ کے ظہور کے بارے میں جیسے مجھے نہیں پتا، اس کے بارے میں بس تھوڑا سا جاننا چاہتی ہوں۔ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کا ظہور اس طرح ہوگا کہ دنیا جب ظلم سے بھر جائے گا، دنیا جب کفر سے بھر جائے گا، دنیا میں ہر طرف ستم ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بغیر کسی توقع کے، یعنی بغیر کسی کے لوگوں کو توقع ہو، لوگوں کو اس بات کا احتمال ہو، ان کے دھیان میں بھی یہ بات آتا ہو کہ ابھی جو ہے فرج آئے گا، ابھی ایک انقلاب آئے گا، اللہ کی جانب سے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ وہ شرائط اور وہ کنڈیشنز جو ان کے ظہور کے لیے لازمی اللہ تعالیٰ فراہم فرمائے گا، اور پھر وہ تشریف لائیں گے، اور ان کے پاس تمام معجزات ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، 1,24,000 انبیاء کے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ ہوں گے، ان کے سپاہی کی حیثیت سے، ان کے ایک جنرل کی حیثیت سے، ان کے ایک صحابی اور ایک ناصر کی حیثیت سے، اور وہ لوگوں کو بلائیں گے توحید کی طرف، اللہ کی وحدانیت کی طرف، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی طرف، قرآن کی طرف، سنت کی طرف، اور عدل و انصاف کی طرف، اور سب لوگوں کو بتائیں گے کہ میں آدم کا وصی ہوں، میں نوح کا وصی ہوں، میں ابراہیم، حضرت موسیٰ، عیسیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المؤمنین علیہ السلام کا بیٹا اور وصی اور وارث ہوں، اور وہ پوری دنیا میں کفر کا خاتمہ کریں گے، الحاد کا خاتمہ کریں گے، اور ہر طرف بھائی چارہ ہوگا، ہر طرف انسانیت ہوگی، ہر طرف انصاف ہوگا، اور ہر فرد کی زندگی سے گناہوں کا خاتمہ ہوگا، ہر فرد کی زندگی سے خطاؤں کا خاتمہ ہوگا، ہر فرد دنیا میں جتنے افراد ہیں ان کی تربیت ہوگی، بس اس طرح کہ دنیا میں کوئی ظلم نہیں رہے گا، دنیا میں کوئی گناہ نہیں رہے گا، یہاں تک کہ حتیٰ جانوروں میں وہاں پر بھی ظلم نہیں رہے گا۔ وہاں پہ لوگ دیکھیں گے کہ ایک بھیڑیا ہے اور ایک مثلاً ایک ہرن ہے، ساتھ چل رہے ہیں، شیر ہے اور ہرن ساتھ چل رہے ہیں، ایک دوسرے پہ حملہ نہیں کر رہا، ایک دوسرے کو کاٹ نہیں رہا۔ تو اس طرح انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ دنیا کو عدل انصاف سے بھر دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور یہ کب ہوگا ہمیں پتہ نہیں، اس کا وقت خود امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی نہیں بتایا گیا، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ جب وہ وقت آئے گا اللہ تعالیٰ امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیں گے کہ اب آپ کے ظہور کا وقت ہو چکا ہے، اب آپ ظہور فرمائیے، پھر وہ ظہور فرما دیں گے۔ یہ امام عصر علیہ السلام کا ظہور اس طرح ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، جی کیونکہ اس کے بارے میں زیادہ نہیں پتا تھا۔ جی سر، تھینک یو۔ مزید کوئی سوال ہے آپ کا؟ نہیں، میں کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ جی بولیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اوکے، تو جی یہ اشہد ان علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھ رہی ہے اللہ یاری صاحب سے۔ آپ کو بتاتے چلے اس نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا سوال کیوں کیا کہ ان کے بارے میں مجھے تعلیمات دی جائیں، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کا شیعہ اور سنی اور عیسائی اور دنیا کے تمام لوگ انتظار کر رہے ہیں، چاہے وہ مسلمان بھی نہ ہوں، کیونکہ ہر کتاب میں، ہر مذہب میں، چاہے وہ ہندو مذہب بھی ہو، ان کے ہاں بھی ایک مسیحا آنا ہے۔ تو
جب اس لڑکی نے ریسرچ کی تو انہوں نے کہا کہ حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اہل بیت میں سے ہیں. حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام امام علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بیٹے ہیں, ان کی نسل میں سے ہیں. تو اسی لیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 12 جانشین ہیں, وہ آخری جو 12ویں آقا ہے حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ کنیکشن مل رہا ہے. وہ ان کے خلیفہ ہیں, آپ سرکار کے جو ہے وہ جانشین ہیں. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین ہوگا اس کا یہ سٹیٹس ہے, یہ مرتبہ ہے کہ وہ حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہو. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین ہوگا اس کا یہ سٹیٹس ہے کہ وہ امام علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہو. ان کا یہ سٹیٹس ہے کہ وہ امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہو. یہ ان کا سٹیٹس ہے اور وہ جنت کے سردار ہیں, اور قرآن اور اہل بیت میں ان کو قرار دیا گیا ہے. تو جب اس لڑکی نے یہ ریسرچ کی تو اس نے کہا کہ شیعہ مذہب حق ہے, اور ان کو شیعہ ہی تو فالو کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ان کے آپ سرکار کے جانشین ہیں 12 امام ہیں. تو یہ کیونکہ اس نے دماغ رکھا اور ریسرچ کی تو آخر یہ شیعہ ہو گئی. اچھا, ویڈیو اور بھی ہے, ایک اہل سنت کا لڑکا بھی ہے, وہ بھی اپنی رائے دینا چاہتے ہیں, تو ان کی بھی ویڈیو دیکھ لیتے. بسم اللہ. میں ٹھیک. علیاری صاحب, اصل میں تو ایک سنی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. علیاری صاحب, میں 5 منٹ کے لیے اپنی تھوڑی سٹوری سنانا چاہوں گا. اس میں امام حسین علیہ السلام کی دیدار تھی, وہ بھی میں نے کی تھی. ماشاءاللہ. علیاری صاحب, اصل میں تو ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں, لیکن پہلے مطلب مجھے ریسرچز وغیرہ میں بہت شوق تھا. سلجوق سلطنت سے پھر میں اس طرح روانہ ہوا تو یہ خلافت راشدہ پہ پہنچ گیا. اب مجھ میں ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ میں جب کسی چیز کو پکڑتا ہوں تو پھر میں اس کو مطلب A to Z لے کر مطلب کرتا ہوں. مجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ امام حسین جو تھے وہ کون تھے, امام علی کی کیا تھے, بی بی فاطمہ جو تھی وہ امام علی کے رشتے میں کیا تھے. مجھے اتنا مطلب اتنے بیسکس مجھے نہیں پتا تھے. جی صاحب. یہ میں نے ایسے بس ایک رینڈم بیان سنا, اس میں وہ ایک رازہ ساقی مصطفیٰ وہ سنی اسکالر ہے, آپ شاید ان کو جانتے ہوں گے. تو انہوں نے کربلا کا واقعہ بتایا تو میں اپنے امی ابو کے پاس گیا, ان کو ڈانٹ رہا تھا کہ مطلب آپ نے اتنا بڑا قتل ہوا ہے آپ لوگوں. تو بول رہے تھے کہ مطلب پانی سے بنتا ہے, پانی تھوڑی بنتا ہے, یہ تو قتل, یہ تو قیامت تھا. یہ مطلب ایک مودی نے مجھے نہیں بتایا مطلب. تو پھر میں نے کہا چلو میں خود دیکھتا ہوں ان سب چیزوں کو. اچھا, آپ کو بتائیں کہ ایک نارمل انسان, چاہے وہ شیعہ یا سنی, ایک نارمل انسان ہو, جب اس کو کربلا کا واقعہ بتایا جاتا ہے, جب وہ تصدیق کرتا ہے, اگر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے تو وہ اس کا دل لرز جاتا ہے, اس کو غم طاری ہو جاتا ہے. اور وہ جب شیعوں کو دیکھتا ہے کہ یار شیعہ آپ سرکار کے محبت کرنے کی بنا پر ان کی آل سے محبت کرتے ہیں اور آل کے اوپر اتنا ظلم کیا گیا, تو وہ پھر جو ہے نا اس کو ماتم سمجھ آ جاتا ہے. برسوں سے مولویوں کو ماتم سمجھنی ہے, اور یہ اہل سنت کا نوجوان ہے. جب اس نے جو ہے نا تعصب نہیں کیا, شیعوں کے ساتھ بغض نہیں رکھا, اور بالکل میرٹ پر جا کر اس نے چیزوں کو دیکھا, تو آج یہ اس نے ان باتوں کو محسوس کیا اور یہ ڈسکس کر رہا ہے, اور شیعوں کی اطاعت کر کے شیعہ ہو چکا. تو خیر, ویڈیو آگے دیکھتے ہیں. تو میں جب اس پہ ریسرچ کرتا تو میرے مفتی وغیرہ کہتے کہ یار شیعوں کو چھوڑ. میں نے کہا یہ شیعہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے بولا کہ یہ ہے اور رافضی وغیرہ. تو میں نے کہا رافضی کون ہوتا ہے؟ پھر میں نے کہا چلو میں کسی مفتی کو نہیں پکڑوں گا, اپنی خود کی ریسرچ وہ کروں گا. علیاری صاحب, میں نے اس سے سٹارٹ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ غدیر کی, اس سے سٹارٹ کی میں نے اپنی ریسرچ. جی. تو یہاں پہنچتے مجھے امام حسین علیہ السلام اور اہل البیت علیہ السلام کا پورا پتہ چل گیا.
اصل میں یہ کون ہے؟ ہم جو صلوات بیچتے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس میں مطلب کون کون آتے ہیں؟ جی سر بالکل. تو میں تو اس ٹائم اتنا ڈپریشن تھا، مطلب میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اب بھی آج کل ہوں، لیکن ابھی تھوڑے بہت راستے میرے. اوکے جی، یہ لڑکے کو جب اتنے ریسرچ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھرانے پر درود پڑھا جا رہا ہے، یعنی کہ پنجتن پاک، 12 امام، 14 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ جو ہے اس نے کہا کہ جو درود والے ہیں ان سے ہمیں اپنے مولوی دور رکھ رہے ہیں، اور یہ جنت کے سردار قرار دیا اللہ نے ان کو. تو ویڈیو آگے بھی ہے. اللہ یاری صاحب کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. اس لڑکے نے ریسرچ کی، کربلا کی، اور اس کے دل میں محبت آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا. تو آج وہ جو ہے یہ محمد وآل محمد کا عاشق ہے. جو امام حسین، امام حسن کا عاشق ہے، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ریئل عاشق ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ویڈیو اللہ یاری صاحب کی دیکھتے ہیں. تیرے غمزدہ بہن کو، ہم گناہ کاروں کو بہت بہت سلام یا حسین. تیرے مظلومہ بیٹیوں پہ لاکھوں سلام یا حسین. یا امام حسین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا محمود بحق محمد، یا عالی بحق علی، و یا فاطر السماوات والارضین بحق فاطمة الزہراء، ويا محسن بحق الحسين، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين، نسألك ونقسمك صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. پروردگارہ ہمارے امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرج میں تعجیل فرما، ان کو اذن خروج عنایت فرما، ان کے انصار کی تعداد میں اضافہ فرما، ان کے دشمنوں اور ان کے منکرین کے کمر کو توڑ دے، ان کے مخالفین کے منہ کو دنیا میں کھالا فرما، ان کو بے عزت فرما، ان کے اوپر ابھی اپنا بدترین عذاب نازل فرما. یا اللہ ہمیں امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کرنے اور ان سے توسل کرنے اور ان سے وفا کرنے کی توفیق عنایت فرما. یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر، ہم پہ رحم فرما، ہماری گناہوں کی بخشش فرما، ہمارے والدین کی گناہوں کی بخشش فرما، ہمارے بچوں کی گناہوں کی بخشش فرما، ہمارے اموات کی گناہوں کی بخشش، ہماری مشکلات کو حل فرما یا اللہ. اوکے جی، یہ ویڈیو آپ نے دیکھی، اور اس میں اللہ یاری صاحب جو ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا غم کے بارے میں اظہار کر رہے تھے، اور دعائے مغفرت مومنین کے لیے انہوں نے دعا کی. تو اس کے لیے آپ بھی جو ہے ان کے ساتھ آپ نے بھی دعا کی ہوگی. بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. درود بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد شریف.